بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ابھی ہم لوگ جو ہے مسجد قباء کے پاس ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں ایک بیر خاتم نام کا کنواں ہے اور اس کو بیر عریش بھی کہتے ہیں۔ بیر کے معنی انگوٹھی کے، کنواں کے آتے ہیں، اور خاتم کے معنی انگوٹھی کے آتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں آپ کے ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی تھی اور اس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ جب علیہ اللہ وسلم۔ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ملک کے اندر خط رسال کرتے، خط بھیجتے، تو کیا کرتے؟ اس انگوٹھی سے اس خط کے اوپر مہر لگا دیتے تاکہ کسی بھی ملک کے اندر وہ خط جاتا تو پتہ چل جاتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے پیشن گوئیاں دی تھی کہ ہمارے پاس زمانہ حضرت عثمان بن عفان کا زمانہ آئے گا اور انہی کے ہاتھ سے یہ انگوٹھی اسی کنویں کے اندر گر جائے گی۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا جیسا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کر گئے، پردہ فرما گئے، تو زمانہ آیا حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا۔ جب حضرت ابو بکر اس دار فانی سے کوچ کر گئے تو زمانہ حضرت عمر بن خطاب کا دور ہوا۔ جب حضرت عمر اس دار فانی سے کوچ کر گئے تو زمانہ حضرت عثمان بن عفان کا زمانہ آیا، اور آپ اسی جگہ کے پاس آ کر بیٹھا کرتے تھے، اسی کنویں کے پاس آ کر بیٹھا کرتے تھے، جس طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، جس طریقے سے ابو بکر و عمر بیٹھا کرتے تھے۔ اپنے پاؤں کو کنویں سے لٹکا کر اپنے ہاتھ کی انگوٹھی کو دوسرے ہاتھ میں ڈال رہے تھے کہ اچانک سے وہ انگوٹھی پھسل گئی اور وہ انگوٹھی اسی کنویں کے اندر گر گئی۔ جب یہ انگوٹھی گری تو ظلم و زیادتی، تباہیوں و بربادی کا دور شروع ہوا، لیکن پوری کوشش کی گئی کہ کیا ہو جائے، انگوٹھی مل جائے، دستیاب ہو جائے، لیکن وہ انگوٹھی نہ مل سکی، نہ دستیاب ہو سکی۔ لیکن ہمیں آپ کو پوری دنیا کو خبر ہے کہ سعودی عرب کے اندر ترکی کی حکومت آئی تھی اور ترکی کے لوگوں کو خبر تھا، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ پورے کنویں کے پانی کو نکلوایا، پوری مٹی کو نکلوایا، تب جا کر کے انہیں وہ انگوٹھی دستیاب ہوئی۔ آج بھی وہ انگوٹھی ترکی کے میوزیم استنبول میں موجود ہے، شاید یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ ہے بیر خاتم والا کنواں، سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد قباء کی پرکشش عمارت اور پرکشش گنبد۔ یہاں ہم لوگ آئے ہیں، الحمدللہ ہم لوگوں نے نفل نماز ادا کیا۔ یہ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے اور دنیاوی اعتبار سے تیسری مسجد ہے۔ سب سے پہلی مسجد ہے مسجد حرام خانہ کعبہ، دوسری مسجد مسجد اقصی، اور تیسری مسجد ہے یہ مسجد قباء۔ یہ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے اس مسجد کی تعمیر فرمائی تھی اللہ کے حکم سے، اور یہ مسجد صرف تقویٰ اور پرہیزگاری پر تعمیر کی گئی مسجد ہے۔ تو یہاں ہم لوگ الحمدللہ آئے ہیں، اور اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ یہاں کوئی بھی اگر مسلمان آتا ہے اور 2 رکعت تحیۃ المسجد کے نام سے نفل نماز ادا کرتا ہے تو اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے آئے الحمدللہ، ہم لوگوں نے یہاں نفل نماز ادا کیا۔ اللہ ہمارے نفلوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے نمازوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے عبادات کو قبول فرمائے، اور اللہ جو ہے ہمیں بار بار یہاں آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔